اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قیل یا رسول اللہ من خیر الناس قال كل مؤمن مخموم القلب وقیل وما مخموم القلب قال هو التقى والنكى الذي لا غش فيه ولا بغي ولا غدر ولا غل ولا حسد رواه ابن ماجہ۔ عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابن ماجہ کی ایک حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث کے تحت ہی آج کے اس مختصر درس میں دو چار باتیں بتلاؤں گا۔ اس سے پہلے جمعہ ہم لوگ یا تو دو تین جمعہ سے ہم لوگ کیا ہے ایسے 7 آدمیوں کے بارے میں سن رہے ہیں جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہیں گے۔ ان میں سے 4 آدمیوں کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا کون سا آدمی؟ دوسرا کون سا آدمی؟ شاب نشا فی عبادت اللہ۔ اور تیسرا کون آدمی؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک ایسا آدمی جس کا دل کیا ہے مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ اور ایک آدمی کیا ہے المنفق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا۔ تو آج کے درس میں دل کے بارے میں 2-4 باتیں بتلاؤں گا، کیونکہ دل جو ہے انسان کے اندر عضو بہت سارے اعضاء ہیں، ان میں سے ایک عضو کیا ہے ہمارا، ایک پارٹ کیا ہے، دل ہے۔ اور انسان کی زندگی میں یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ انسان کے اندر جتنے بھی اللہ رب العالمین نے اعضاء بنائے ہیں، پیر ہے، ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، دل ہے، گردے ہیں، جتنے بھی اعضاء ہیں، تمام اعضاؤں کا وہ سردار ہے۔ تمام اعضاؤں کا کیا ہے؟ ایک ہاتھ نہیں رہے گا تو چلے گا، ایک پیر نہیں رہے گا تو بھی انسان جی لے گا، آنکھیں نہیں رہنے سے بھی کیا انسان جی لے گا، زبان نہیں رہنے سے بھی جی لے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس دل نہیں ہے تو جی سکتا ہے وہ؟ یا تو اس کی حرکت بند ہو جائے گی تو جی سکتا ہے؟ نہیں سکتا ہے۔ تو زندگی کے لیے جیسے جسم کے لیے دل یعنی تمام اعضاؤں کا وہ کیا ہے، جڑ ہے۔ تمام اعضاؤں کیا ہے، وہ جڑ ہے اور سردار ہے۔ اگر دل کے اندر بیماری آ جائے تو تمام اعضاء کیا ہوتے، بیمار ہو جاتے ہیں۔ دل کے اندر بیماری 2 ٹائپ سے آتی ہے، ایک تو کیا ہے یعنی جسمانی طور پر بھی بیماری ہوتی ہے، ہر اعضاء کو بیماری ہوتی ہے، ہاتھ بھی بیمار ہو جاتا ہے، درد ہونے لگتا ہے، پیر میں درد ہونے لگتا ہے، سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ اور ایک روحانی طور پر بھی دل کے اندر بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو آج کے درس میں یہی روحانی جو بیماری ہے اس چیز کے بارے میں بتلاؤں گا کہ روحانی طور پر دل کیسے بیمار ہوتا ہے اور اس کا علاج اور اس کا مداوا کیا ہے۔ ہر انسان کے پاس کیا ہے، دل ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کے پاس ہے نا دل۔ ہر انسان کے پاس قلب ہے کہ نہیں؟ 2 عربی میں 2 لفظ استعمال ہوئے قلب کے لیے، ایک تو قلب ہے اور ایک افئدہ ہے۔ ایک کیا ہے؟ افئدہ۔ اس کی معنی کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ ہوتا ہے، دل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ہر آدمی کے اندر جو دل ہے اس کو بیمار ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے روحانی طور پر بھی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے حدیث پڑھی ہے، سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ سنیں، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ روحانی طور پر دل کیسے کیا ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من خیر الناس، اے اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے بہتر آدمی کون سا ہے؟ لوگوں میں سب سے بہتر آدمی کیا ہے، کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کل مؤمن مخموم القلب، ہر مومن جو مخموم القلب ہے، جو کیا ہے، مخموم القلب ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی ما ہوا مخموم القلب، اے اللہ کے نبی مخموم القلب کیا ہے؟ یعنی ایسا آدمی جس کے پاس کیا ہے، مخموم القلب ہے، قلب سلیم ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی کہ مخموم القلب کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا هو التقى والنقى، مخموم القلب وہ انسان ہے کہ جس کے پاس ایسا دل ہے جو بالکل پاک صاف ہے، جو بالکل کیا ہے، التقى والنقى، یعنی دل کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کی کیا بیماری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بتلائی کہ هو التقى والنقى الذي لا غش فيه، کہ ایسا دل ہے کہ جس کے اندر لا غشہ، دھوکہ دینے کا مادہ اس کے اندر نہ ہو، دھوکہ دینے کا
धोखा मालूम है किसको बोलते हैं? अरे किस चीज में धोखा देते हैं ना, दो आदमी पार्टनर में बिजनेस चालू किए, शुरू किए, एक जब कमाई होने लगी तो एक आदमी को क्या कर दिए, हटा दिए, उसको ठगा लिए, तो ये धोखा हुआ। क्या हुआ? हर इंसान के अंदर ये बीमारी होती है, हर इंसान के अंदर ये बीमारी वदियत अल्लाह रब्बुल आलमीन में रखी है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि वो इंसान का दिल अच्छा है जिसके दिल में धोखा नहीं है। जिसके दिल में क्या है? जिसके दिल में क्या है? धोखा नहीं। ला गश्शा फीह, कि ऐसा इंसान अच्छा है, ऐसे आदमी का दिल अच्छा है, या तो वो आदमी अच्छा है ला गश्शा फीह, जिसमें क्या हो? धोखा ना हो। वाला बगिया, और उसके दिल में क्या हो? सरकशी ना हो। क्या हो? सरकशी है कि नहीं? यानी किसी के हुक्म के ना खिलाफ करना। मिसाल पर माँ बाप ने कोई हुक्म दिया, हम उसकी नाफरमानी करते हैं कि नहीं? दिल हमारा यानी मुतमईन है, अपने कुछ नहीं, को माँ बाप हुक्म दे रहे हैं लेकिन हम करना नहीं चाह रहे हैं, उस्ताद हुक्म दे रहे हैं हम करना नहीं चाह रहे हैं, कोई बड़ा हमको करने को ले बोल रहा है हम करना नहीं चाह रहे हैं, यानी हमारा दिल गवारा नहीं कर रहा कि हम उसको करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसके अंदर बग़य है वो अच्छा नहीं है। जिसके अंदर क्या है? सरकशी है, अल्लाह के अहकाम की सरकशी है, वो इंसान अच्छा नहीं है। बल्कि वो इंसान अच्छा है कि जिसके अंदर क्या हो? बग़य ना हो, उसके दिल में क्या हो? सरकशी ना हो। वला गदरा, और उस आदमी के अंदर क्या हो? वादा खिलाफी ना हो। उस आदमी के अंदर क्या हो? वादा खिलाफी ना हो। यानी हमने किसी को वादा किया, वादा को तोड़ दिया। हमने किसी को कोई पैसा मुझको पाएगा, कल बोलेंगे कल देंगे, जब वो आया हम उसको दे नहीं रहे, परसों आया परसों भी नहीं दे रहे। यानी किसी भी चीज में वादा कर रहे हैं लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि अगर किसी दिल के अंदर वादा खिलाफी करना है तो ये एक बीमारी है। क्या है? उसके अंदर एक रूहानी बीमारी है। क्या क्या बीमारी है? सरकशी करना क्या है? एक बीमारी है। वादा खिलाफी क्या करना है? एक बीमारी है। बगावत करना क्या है? एक बीमारी है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाला गल्ला, और उसके अंदर क्या हो? खयानत ना हो। उसके अंदर क्या हो? खयानत ना हो। यानी अगर कोई भी चीज हमको अमानत के तौर पर रखने दिया जाए तो हम उसमें खयानत ना करें। हम उसके अंदर क्या हो? किसी भी चीज के अंदर, दुनिया हर चीज के अंदर अमानतदारी और खयानत दर होती है। तो अमानतदारी ये अच्छे दिल के होने की दलील है। अगर किसी के अंदर खयानतदारी है, खाइन है वो आदमी, तो फिर वो आदमी क्या है? अच्छा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खयानत को क्या किया है? यानी ये मुनाफिकों की अलामत बतलाई है कि मुनाफिक की अलामत है कि आदमी खयानत करता है, मुनाफिक की अलामत है कि आदमी क्या करता है? धोखा देता है। एक मोमिन के अंदर ये चीजें, ये बीमारी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से अल्लाह के नबी फरमाया वाला हसदा, और उसके दिल में हसद ना हो। उसके दिल में क्या हो? हसद ना हो। हसद किसको बोलते हैं मालूम है? हसद किसको बोलते हैं? एक आदमी कुबड़ा था। एक आदमी क्या था? अरे ऐसा कुबड़ा था एक आदमी। तो एक वाकया है, एक आदमी क्या था? कुबड़ा था। तो फरिश्ते उसके पास आए और बोले उस कुबड़ा आदमी को तुम क्या चाहते हो? तुम क्या है? तो उसको क्या बोलना चाहिए था कि अल्लाह मुझको अच्छा कर दे, यानी मैं सीधा हो जाऊं। तो उसकी जुबान से क्या निकल, वो क्या बोल रहा है कि दुनिया के अंदर जितने भी आदमी है सबको कुबड़ा बना दे। क्या बोल रहा है वो? इसको बोलते हैं हसद। इसको क्या बोलते हैं? यानी कोई अगर अच्छा आदमी है, कोई अच्छा है, तो उसको देख करके हमारे दिल में हसद आए, उसको क्या है? हसद बोलते हैं। हमारे दिल के अंदर जलन आए, उसको क्या है? हसद बोलते हैं। और ये हमारे अंदर बहुत ज्यादा हो रही है। ये क्या है? हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर, हर मोमिन के अंदर ये ज्यादा हो रही है। यानी कोई आदमी अगर आगे बढ़ना चाह रहा है तो हमको नहीं चाह रहे हैं कि उसको आगे बढ़े। कोई आदमी अगर अच्छा है तो हम ये नहीं चाह रहे कि वो अच्छा करे, हम किसी भी तरीके उसको गिराने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरीके से हम क्या है? उसको गिराने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें क्या है? दिल की बीमारियां हैं। ये चीजें क्या है? दिल के अंदर बीमारियां हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर किसी के दिल में ये चीजें हैं तो ये बीमारी है। और आजकल हर इंसान के दिल में ये बीमारियां हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया महमूमुल कल्ब वो आदमी है कि जिसके दिल में ना गश्शा हो, ना बग़य हो, ना गदर हो, ना हसद हो, वो आदमी क्या है? क्या है? अच्छा है। एक वाकया है कि इमाम शाफी अलैहि रहमा, बहुत बड़े इमाम है, इमाम शाफी अलैहि रहमा इमाम मालिक के पास जाते हैं। इमाम मालिक के पास, वो भी क्या है? इमाम है, बहुत बड़े इमाम है। उनके पास जाते हैं तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि इमाम शाफी की जिहानत को, और उनके जो अंदर जिहानत थी, उनके अंदर जो फितानत थी, या तो उनके पास जो इल्म था, या तो उनके पास जो कुव्वत थी इल्म की, उनको देख करके क्या बोलते हैं? एक नसीहत करते हैं
کہ انی اری اللہ قد القى علی قلبک نورا فلا تطفئه بمعصیہ بظلمۃ المعصیہ. امام مالک ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ میں آپ کے دل میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے دل میں ایک روشنی ڈال دی ہے. آپ کے دل میں کیا ہے؟ ایک روشنی ڈال دی ہے. تو تم اس روشنی کو معصیت کے ظلم سے مت مٹاؤ، یعنی گناہ کر کے اس کو تم روشنی کو مت مٹاؤ. تو معلوم یہ ہوا ان کے الفاظ سے، امام مالک کے الفاظ سے، کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ کالا ہوتا ہے، اور اس کی ذہانت ختم ہوتی ہے آہستہ آہستہ. اس کی ذہانت کیا ہوتی ہے؟ یعنی بہت سارے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارا ذہین رہتے ہیں بچپن میں، لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں بدمعاشی کرنا شروع کرتے ہیں، گناہ کے کام کرنا شروع کرتے ہیں، خرافات کرنا شروع کرتے ہیں، تو ان کا ذہن آہستہ آہستہ ہوتا ہے کم ہونے لگتا ہے. تو وہ ذہن جو کم ہوتا ہے تو معصیت کی وجہ سے ان کے دل کے اندر کالا دھبا پڑتا ہے اور ذہانت کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے. تو گناہ سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے. کیا ہے گناہ سے بچنا؟ اپنے ذہن کی سازگاری کے لیے، اپنے دل کو بچانے کے لیے. ہر ایک چیز کو خوراک ہے کہ نہیں؟ ہم کیسے زندہ ہیں؟ خوراک کھاتے ہیں تب نہ زندہ ہیں. ہم کچھ کھاتے ہیں تو زندہ ہیں، یا تو کوئی بھی چیز اس کو خوراک چاہیے کہ نہیں؟ اچھا یہ بتلاؤ کہ دل کا خوراک کیا ہے؟ دل کا خوراک کیا ہے؟ ہم دل کو کیا کھلاتے ہیں جو زندہ رہے؟ یا تو صاف ستھرا رہے یا تو کیا رہے؟ اللہ نے فرمایا دل کا خوراک کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کا خوراک کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ کو یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل مطمئن رہتا ہے، اس کا یہ خوراک ہے. تو اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو دل صاف بھی ہوتا ہے، مطمئن بھی رہتا ہے، اور وہ صفتیں جو برائی ہیں دل کے اندر، جو بیماریاں ہیں، وہ بھی کیا ہوتی ہیں؟ آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں. لقمان حکیم کے نام سنیے تم لوگ. لقمان حکیم، ان کا ایک غلام تھے. لقمان حکیم کیا تھے؟ وہ ایک غلام تھے، کسی کے پاس کام کرتے تھے. تو ان کے مالک نے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو، اور بکری کے اندر کیا کیا اچھی چیزیں وہ لے کر کے آؤ. کیا کیا اچھی چیزیں ہیں؟ تو انہوں نے بکری ذبح کی. اس کے بعد دو چیز لے کر کے آئے، دل اور زبان. کیا لے کر کے آئے؟ دل اور زبان. اس کے بعد پھر ایک صدی کے بعد، ایک زمانے کے بعد، ایک دو تین سال سمجھ لو کے بعد، پھر اس کے مالک نے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس میں جو دو اچھے چیزیں ہیں وہ لے کر کے آؤ. پھر وہی دونوں چیز لے کے آئے. کیا کیا؟ دل اور زبان. کیا سمجھے اس واقعے سے؟ کہ اگر اچھا ہے، دل اور زبان اچھا ہے تو سب سے بہتر ہے انسان کے اندر. لیکن اگر دل اور زبان خراب ہو جائے تو سب سے خراب ہے یہی دونوں چیزیں. سب سے اچھا بھی ہیں اور سب سے خراب بھی ہیں. تو دل کی حفاظت دین اسلام نے بتلائی ہے کہ اپنے دل کی حفاظت کرو. تو دل کی حفاظت کرنے سے سارے اعضاء کیا رہتے ہیں؟ صحیح سالم رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دل ایک ایسا عضو ہے کہ اگر وہ فساد پر جائے، یعنی دل کے اندر اگر فساد پیدا ہو جائے تو سارے اعضاء کیا ہوتے ہیں؟ فساد ہو جاتے ہیں. دل کے اندر اگر خرابی آ جائے تو انسان چوری بھی کرتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، اس طریقے سے کیا کرتا ہے؟ گناہ کے کام بھی کرتا ہے. لیکن اگر دل صحیح سالم ہے تو پھر انسان وہ چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ رک جاتا ہے. تو ہم اپنے دل کو صحیح سالم رکھیں گے نہیں؟ مطمئن رکھیں گے کہ نہیں؟ قلب سلیم رکھیں گے نہیں؟ اور گناہوں سے دور رہنا. کیا رکھنا ہے؟ گناہوں سے دور رہیں گے تو ہمارا دل صحیح سالم رہے گا انشاءاللہ. تو اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.